بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ خیر ایسے نظر تو نہیں آئے گی، شاید آپ لوگوں کو آواز آ جائے تھوڑی سی۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑیوں والے اس کے ساتھ جو خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے، اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے داڑیوں والے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ مانیں گے کہیں کافر ہی نہ ہو جائے، اور یہ کہ بہت سارے لوگ تو ہر کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی پر تو بڑی زرخیز ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے داڑھیوں والے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کہ میری داڑھی نہیں ہے۔ تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، نہ میری داڑھی ہے، نہ میں ریلیجیس پرسن ہوں، اور نہ میری کوئی نمازیں ہیں، نہ میرا کوئی شاید کوئی اور نیک عمل ہو۔ تو آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ تو یہ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو مولانا ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے ایسے اللہ معاف کرے خوف زدہ ہو کے بیٹھے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے آپ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہوں، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے لائف میں پہلی بار پہنا ہے، اور میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ پہنا ہے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے خوابوں میں دکھائی، 2 ریزنز دکھائیں۔ تو پہلی تو یہ کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے۔ اور دوسری جو ریزن ہے، پہلے پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ 2007 میں جب میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو میں اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ جالوں میں چلا کرتے تھے، بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں بھی اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے۔ تو میں کہاں پہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں؟ تو تب میں نے 2007 میں اللہ کو پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا، تو اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان، بے شک میں گنہگار ہوں، اور بے شک تو ہی پاک ہے، اور بے شک میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی۔ تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا، اور پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم، جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار ہو اور کون ہو، پھر میں نے یہ دیکھا بس کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا، اور اب یہ مجھے پروف کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحمان ہے۔ تو پھر اللہ نے مجھے شرک کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا، اور اللہ نے مجھے کہا، بہت سارے خوابوں میں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا شروع کر دیا، اور اپنے ایون نفس سے بھی میری جنگ چلتی رہتی تھی، اور میں نے بس یہی کہا کہ اللہ کو میں نے ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہوا، پھر اللہ نے مجھے ڈریمز دکھائے۔